اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو پھر وہ ولایت کا بادشاہ جس کو دلی کی ولایت کا تاج میرے رب نے عطا فرما دیا تھا، یہ ایسے میرے پروردگار نے عطا نہیں فرمایا تھا۔ بڑی ریاضت، بڑا تقوی، بڑی پرہیزگاری آپ کرتے کرتے اس مقام تک چلے گئے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے قدموں میں آیا کرتے تھے۔ ایک بڑا واقعہ مشہور ہے آپ کا، ایک شخص تھا، اس نے بڑا نام سنا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ بڑی دور دراز سے سفر کر کے آیا، کہنے لگا کہ اللہ کا ولی کامل ہے، چلو میں ان کی خدمت شراپہ عظمت کے اندر حاضر ہوتا ہوں، دل کو ستھرا کرتا ہوں، ان کے پاس بیٹھوں گا، تزکیہ نفس مجھے حاصل ہوگا، میرا دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ اب جیسے وہاں پر پہنچتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح اپنے مریدوں کے اندر بیٹھے تھے، تو دن صبح سے لے کے شام تک تکتا رہا، کہنے لگا جتنا نام سنا اتنی عبادت تو ہے کوئی نہیں، اتنی ریاضت تو ہے کوئی نہیں، اتنا ورع تو ہے کوئی نہیں، تقویٰ تو ہے کوئی نہیں۔ اخیر پہ آ کے جا کے نا شام کا وقت ہوتا ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت میں چلتا ہوں، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے نا، تکتے بھی اللہ کے نور سے تھے۔ فرمایا اس درویش کو روکو اور اس کا بستر میرے کمرے کے اندر میرے بستر کے ساتھ لگاؤ۔ اب وہ وقت آیا، یارو ذرا توجہ کرنا، رات کا وقت آیا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اپنے تھوڑے سے وظائف کو ادا فرمایا، اس کے بعد اب سو گئے۔ بندہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ رات کو عبادت کرتے ہوں گے، رات کو ریاضت مجاہدہ کرتے ہوں گے، رات کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سو جاتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے تھے، کسی کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتے ہی نہیں تھے، اب رات کو سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندہ نماز پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا جا رہا ہے، تلاوت قرآن، اور دل میں سوچ رہا ہے کیسا نام سنا تھا، بابا تو عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا کتنا مقبول بندہ ہے، نظام الدین اولیاء رب نے ایسے تو نہیں محبوب الہی بنا دیا۔ وہ سو گیا، اس نے اتفاق دیکھنا، سر کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر آسمان کی طرف چراغ روشن ہے، تھوڑے تھوڑے چراغ روشن ہے، ان کی تھوڑی سی روشنی ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، درویش یہ تیرے عمل خیر ہے جن کو دیکھنا ہے، یہ تیرا عمل ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد آسمان اور زمین کو نور سے بھرا دیکھتا ہے اور تکتا رہ جاتا ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، یہ میرے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا عمل خیر ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ بڑا تنگ حیران ہوا، صبح کا وقت ہوا، تہجد کا پہر تھا، مقبولیت کی گھڑیاں تھی، کہنے لگا میں تو ساری رات نفل پڑھتا رہا ہوں، مجھے تو کوئی شے نظر کوئی نہیں آئی، مجھے تو یہ ملا ہے، اور یہ ساری رات بابا سویا رہا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں سر جھکا کے کہتا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ رات کو یہ خواب دیکھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تو بتا ذرا، یہ اس بات کا جواب مجھے دے، فرمایا کہ یہ بتا جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے اس کی ماں اس کو کھلاتی بھی ہے پلاتی ہے، جب وہ جوان بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں اپنی توجہ اس سے کیوں ہٹا لیتی ہے؟ ماں اس بندے سے اپنی توجہ کو کیوں ہٹا لیتی ہے، کیوں نظر کو پیچھے کر لیتی ہے؟ کہا کہ حضور مجھے تو نہیں پتا۔ کہا پتا ہوتا تو ادھر آتا تو میرے پاس، اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ کہا اس لیے ماں جب بڑا ہوتا ہے بچہ توجہ اس لیے ہٹاتی ہے، حالانکہ ماں کی ممتا تو نہیں ختم ہوتی، فرمایا توجہ اس لیے ہٹاتی ہے چونکہ بچہ بچپن میں ہوتا ہے، دیکھتا ہے تو ماں کی مرضی سے دیکھتا ہے، کھاتا ہے تو ماں کی مرضی سے کھاتا ہے، پیتا ہے تو ماں کی مرضی سے پیتا ہے، سوتا ہے تو ماں کی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ کہا جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت ماں کی توجہ اس لیے ہٹتی ہے کہ اب بچہ اپنی مرضی شروع کر دیتا ہے۔ کہا درویش سن، ہم بچے تھے تو تب بھی رب کے حکم سے تکتے تھے، اب بڑے ہو گئے تب بھی رب کے حکم سے دیکھتے ہیں، اب جوان ہو گئے تب بھی رب کے حکم سے دیکھتے ہیں، اس لیے رب کے حکم سے تکتے ہیں تو رب اب تعالی ہر وقت ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے کے رکھتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت کی، اور یہ وہ پاک ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے رب کو منایا ہوتا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بلندی آپ کو عطا فرمائی ہے۔